میں ہاری ناول ایپیسوڈ نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ بستر سے لگی بھی ابھی ہر دم اس کے لیے پریشان رہتی۔ اس سے پہلے کہ آنکھوں کی نمی چہرہ بھگوتی، اس نے خود کو کام میں مصروف کیا۔ ایک کی بجائے 2 گھنٹے بعد وہ فارغ ہوا، سیدھا رخ گھر کی جانب کیا۔ گھر میں داخل ہوا تو رفیہ کچھ پریشان سی نظر آئی۔ آپ کیوں لاؤنج میں پریشان بیٹھی ہیں؟ لاؤنج کے صوفے پر ان کے قریب بیٹھتے ان کی پریشانی بھانپ گیا۔ اب کہیں شہاب کوئی گھٹیا حرکت پر نہ اتر آئے۔ حسن رائد کے آتے ہی دیگوں کے لیے فون کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مطیبہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہیں، آج کا نوٹس ملنے کے بعد اب وہ کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور اتنی عقل مند عقل یقیناً اسے ہوگی۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ وہ ہی غلطی پر ہے۔ رائٹ نے تفصیل سے اسے سمجھایا۔ اسی لمحے سلمان جوس کا گلاس لیے آیا۔ رائٹ نے سلمان کی پھرتی پر چونک کر اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ آج یہ مستدعی کسی خوشی میں وہ بھابھی نے آپ کی آواز سنی تو جوس بنا کر مجھے کہا آپ کو دے آؤں۔ سلمان نے دانت نکالے۔ اس کی بات سن کر رائد کو مطیبہ کی کل کی باتیں یاد آئیں۔ مجھے ابھی نہیں پینا، فریج میں رکھ دو، صرف پانی کا ایک گلاس لے آؤ۔ رائد نے صاف انکار کیا۔ اتنی مہربانی کر دی تھی تو خود بھی لے آتی۔ مطیبہ کا فضول کا گریز اسے غصہ دلا گیا۔ سلمان منہ بناتے گلاس واپس لے گیا۔ مطیبہ جو کچن میں کھڑی کچھ کباب تل رہی تھی، ساتھ ہی چائے کا پانی رکھ کر پلٹی تھی کہ سلمان کے ہاتھ میں جوس کا گلاس ویسے ہی دیکھ کر حیران ہوئی۔ بھابھی جی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پینا، مجھے پانی کا گلاس لے آؤ۔ مطیبہ نے ہولے سے سر ہلایا۔ کل جب اس نے احسان فراموشی والی بات کہی تھی تب سے ہی رائد کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ پھر سارا دن اس نے مطیبہ کو مخاطب نہیں کیا۔ رات میں مہمانوں کے چلے جانے کے بعد جب اس نے اپنی ساری چیزیں واپس شفٹ کی تب وہ بھی کمرے میں موجود ہونے کے باوجود مطیبہ کو مخاطب تک نہیں کیا، اسے مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ مطیبہ کو اس کی ناراضگی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے تو حقیقت بیان کی تھی کیونکہ مطیبہ اسی سے امیدیں باندھ رہا تھا۔ سر جھٹک کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ حسن نے اسے بتایا تھا کہ آج رائد کی ماں کی برسی ہے۔ چائے اور کباب خود لے کر لاؤنج میں گئی، مگر رائد نے ایک نگاہ تک اس پر نہیں ڈالی، نہ چائے کو ہاتھ لگایا نہ کباب کھائے۔ کمرے میں جا کر کپڑے بدلے اور حسن کے ساتھ دیگیں بانٹنے چل پڑا۔ رات کو جب واپسی ہوئی تب بھی وہ اتنا ہی سنجیدہ تھا۔ کل ہو سکتا ہے شہاب کی جانب سے کوئی پیش رفت ہو۔ رائد نے کھانے کی ٹیبل پر حسن کو مخاطب کیا۔ کوئی بات نہیں، کرنے دو، میں کرنل حمید کو سارا معاملہ بتا چکا ہوں، وہ اپنے طور پر اس کیس کو ہینڈل کرے گا۔ ججوں سے وہ بات چیت کر چکا ہے۔ حسن نے چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتے رائد کو تسلی دی۔ وہ بہت اثر رسوخ والے بندے تھے۔ آنٹی، آپ کل جو آپ کی ہمسائی تھی ان کو فون کر کے تیار رہنے کا کہیے گا، ان کا عینی شاہد کے طور پر بیان لینا ہے۔ رائد رفیہ سے مخاطب ہوا، کیونکہ ٹھیک ہے بیٹا۔ رفیہ کھانا ختم کر چکی تھی۔ کھانا کھا کر رائد باہر لان میں چلا گیا۔ مطیبہ برتن اٹھا کر لان کی جانب بڑھی۔ رائد آہستہ روی سے فینسی لائٹ کے قریب ہاتھ پیچھے باندھے، سر کو ہلکا سا جھکائے اپنے قدموں پر نظر کیے واک کر رہا تھا۔ مطیبہ اس کی جانب بڑھی۔ رائد اس کے قدموں کی چاپ محسوس کر چکا تھا، پھر بھی اپنے انداز میں فرق لائے بنا ویسے ہی چلتا رہا۔ مطیبہ اس کے ہم قدم ہوئی، کچھ دیر خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ رائد کا اسے یوں نظر انداز کرنا نہ جانے کیوں مطیبہ کو عجیب سے احساس سے دوچار کر گیا۔ کبھی کبھی بنا چاہے کسی کی توجہ کے ہم عادی ہو جاتے ہیں اور اس کا نظر انداز کیے جانا برداشت نہیں ہوتا۔ مطیبہ بھی پچھلے دنوں کی اس کی توجہ کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں بے خبر اور لا تعلق بھی ہو جائے گا۔ آج آپ کی امی کی برسی تھی۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد مطیبہ کو سمجھ نہ آئی کیا کہے۔ اس کی ماں کے بارے میں پوچھ ہی لیا۔ جی، رائد نے مختصر جواب دیا۔ آپ آج انہیں بہت مس کر رہے ہیں؟ مطیبہ کے سوال پر وہ چلتا چلتا یکدم رکا، چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا جو منتظر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں
اپنی کیفیت کیوں شیئر کروں؟ رائد کے اجنبی انداز پر وہ چند پل اسے دیکھتی رہ گئی، جس کے لہجے میں ہی نہیں اس کی نظروں میں بھی آج اجنبیت تھی، کسی رشتے کا کہتی جسے وہ خود ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ ایک دوست سمجھ کر یکدم یاد آیا، کل ہی تو دوستی کی تھی، میں خود ترسی کا شکار لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھتا۔ رائد کی ناراضگی انتہائی بڑھ چکی تھی۔ آپ کے خیال میں مجھے آپ سے کوئی لالچ ہے؟ میں باہر ہر بار خود بڑھ کر آپ کی جانب آتا ہوں۔ رائد نے بازو سینے پر لپیٹتے اس کے سرد نظروں پر سے دیکھا۔ یہ بات نہیں، مگر آپ سمجھ نہیں رہے، مجھے لگتا ہے میں زبردستی آپ پر مسلط کر دی گئی ہوں۔ آپ مجھے میرے محسن ہیں اور میں آپ کو زبردستی خود سے باندھنے نہیں رکھنا چاہتی، جبکہ میں جانتی ہوں کہ آپ صرف یہ جانتی ہیں کہ آپ نے لوگوں کو اپنی باتوں سے تکلیف کیسے دینی ہے۔ میں نے تو بہت صاف دل سے آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن جب تک آپ یہاں رہیں اس احساس کے ساتھ رہیں کہ میں نے آپ کو کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہم انسانوں کو ہی اللہ نے ایک دوسرے کے لیے مدد کے لیے معمور کیا ہے، آپ آسمان سے کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں اترتا۔ اور پھر اب ہم تو ایک رشتہ داری بھی نکل آئی ہے، اس رشتہ داری کے حوالے سے ہی یہ کوئی احسان نہیں، مگر پتہ نہیں آپ کیوں اس خود ساختہ خول سے باہر نہیں آنا چاہتی۔ ہم نارمل کزن کی طرح ایک دوستی کے رشتے کے حوالے سے بات چیت کر سکتے ہیں نا، لیکن نہیں، آپ نے تو سوچا ہوا ہے کہ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لانا۔ رائد اپنی بھڑاس نکال رہا تھا، مگر آپ دوستی سے آگے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ لہجے میں بے چارگی سموئے بولی، تو کیا کروں؟ اب ایک جذبہ جو میرے دل میں آپ کے لیے بیدار ہو چکا ہے، اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ تو مجھے اگر صاحب کو لوگ پسند ہیں تو اس لیے میں نے خود بھی ویسا ہی ہوں، رائد نے صاف جواب دیا۔ خیر، یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ فکر مت کریں، اب آپ تک کوئی احساس نہیں پہنچاؤں گا، بے فکر رہیں۔ آپ اجنبی بن کر رہنا چاہتی ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی رہوں گا۔ ویسے بھی کیس شروع ہو چکا ہے، اب آپ کو زیادہ دن اس انچاہے رشتے کے ساتھ نہیں رہنا پڑے گا۔ اپنے احساسات بتاتے بتاتے وہ پھر سے اجنبیت کے خول میں بند ہو گیا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ وہاں رکا نہیں، متوازن چال چلتا، اس سے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر چلا گیا۔ وہ خاموش کھڑی اسے خود سے دور جاتا دیکھتی رہی۔ وہ کیسے اسے سمجھائے کہ اس کی اوقات ہی نہیں کہ وہ رائد کی محبتوں کی خود کو اہل جانے، جس نے دوستی تک کے رشتے میں بھی کبھی کسی کا احسان نہیں لیا، وہ کیسے اتنے اہم رشتے کی بنیاد اس ہمدردی کے احساس سے کرے۔ کبھی کبھی اپنی خودداری انسان کو بہت خوار کرتی ہے۔ اگلے دن رائد کی توقع کے عین مطابق اسے شہاب کی جانب سے عدالتی نوٹس آفس میں موصول ہوا۔ نوٹس میں اس کے پر نکاح کا جرم عائد کیا گیا تھا۔ رائد پہلے سے ہی شہاب کی جانب سے کسی گھٹیا چال کی امید کر رہا تھا۔ نوٹس اسے آفس میں ہی موصول ہوا تھا۔ ابھی وہ نوٹس پڑھ رہا تھا کہ آفس کے نمبر پر کال آئی۔ ہیلو، مصروف انداز میں فون اٹھایا۔ دوسری جانب مریم تھی۔ سر، کوئی شہاب صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مریم کی بات پر وہ لمحہ بھر خاموش ہوا۔ بات کرواؤ، کچھ سوچ کر مریم کو اجازت دی۔ تھوڑی دیر کے بعد شہاب کی کرخت آواز فون پر ابھری۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اپنی طرف سے اس نے بڑا مارکا مارا تھا۔ میرے لیے یہ بالکل بھی سرپرائز نہیں تھا، میں تمہاری جانب سے اس سے بھی گھٹیا حرکت کے لیے تیار تھا۔ تم تو بڑے تھوڑے پر سودا کیا۔ رائد نے اسے جلانے کی مسکراہٹ سمیت جواب دیا، اور حسب سابق وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ چہرے پر سختی در آئی۔ جب عدالت میں گھسیٹوں گا تب پوچھوں گا سودا کیسا لگا۔ تو پھر عدالت میں ہی بات کرنی تھی نا، پیسے کیوں ضائع کیے؟ رائد نے اس پر اس کی کسی دھمکی کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری زندگی سے اس سکون کو چھین لوں گا، وہ پھنکار کر بولا۔ تمہاری بدولت ہی تو عمر بھر کا سکون میری زندگی میں آیا ہے۔ مطیبہ کا چہرہ نظروں کے سامنے گھوما۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ تم جس جھوٹ پر کسی کی عزت بیچنے کی کوشش کی تھی، اسی جھوٹ پر تمہارے نام نہاد عزت کی کس طرح اچھالی جائے گی۔ چچ، رائد نے اسے جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ منہ کے بل گرو گے؟ اس نے پھر سے دھمکی دینی چاہی۔ وقت بتائے گا، رائد نے اسے چیلنج کیا۔ غصے میں آ کر اس نے آخرکار فون بند کر دیا۔ رائد نے سر جھٹکا۔ 2 دن بعد ان کی پہلی پیشی تھی۔ رائد پوری تیاری کے ساتھ تھا۔ رفیہ کی ہمسائی نے بھی بیان ریکارڈ کروا لیا تھا، جو کہ انتہائی مدلل تھا۔ اس بیان کی وجہ سے اس کیس کافی سٹرانگ ہو چکا تھا۔ ہر پیشی پر مطیبہ کو ساتھ لازمی جانا تھا۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ حسن، رائد اور مطیبہ تینوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ رفیہ پریشان سی پورٹیکو میں کھڑی تھی۔ رائد نے اسے بہت تسلی دی، لیکن اس کے باوجود ماں تھی، پریشان ہونا تو بنتا تھا۔ رائد اور حسن آگے بیٹھے تھے، جبکہ مطیبہ بڑی سی چادر میں خود کو ڈھانپے پیچھے بیٹھی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، دل پریشان سا ہو رہا تھا۔ وہ
اپنی جلدی گھبرانے والوں میں سے تو نہیں تھی، نہ ہی اسے اپنی پیشی سے پریشانی ہو رہی تھی، پھر بھی دل میں پتہ نہیں کیوں سناٹا چھایا تھا۔ خاموشی سے گاڑی سے باہر دوڑتے بھاگتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ تینوں اس وقت خاموش تھے۔ حسن مسلسل کچھ ورد کر رہے تھے، لیکن رائد کی سنجیدگی بھی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ کورٹ کے باہر احاطے میں گاڑی پارک کر کے وہ تینوں اپنے اپنے دروازوں سے باہر نکل آئے۔ سمیر پہلے سے موجود تھا پارکنگ میں اور ان کا منتظر کھڑا تھا، اور ان کی گاڑی رکتے ہی وہ تیزی سے تینوں کے آگے آیا اور مطیبہ کو سلام کر کے حسن اور رائد سے بغل گیر ہوا۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، حسن کی کسی بات کے جواب میں وہ بولا۔ حسن اور سمیر باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ رائد نے خاموش کھڑی مطیبہ کی جانب دیکھا جو اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی، ایسے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ رائد نے کچھ چونک کر اسے دیکھا، پھر نہ جانے دل میں کیا سمائی، ہاتھ بڑھا کر مطیبہ کا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں تھاما۔ مطیبہ نے کچھ چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ رائد نے اس کی حیران نظروں کو نظر انداز کیا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ مطیبہ کو ایسے لگا اس کے اندر کا اضطراب کسی حد تک کم ہو گیا ہے۔ خاموشی سے اس کی پیروی کرتی اس کے پیچھے چلتی رہی تھی۔ کمرہ عدالت میں پہنچ کر بھی رائد نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ سیٹوں کے قریب پہنچ کر اس کے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور پھر خود بھی اس کے ساتھ برابر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سمیر جج کے سامنے والی کرسیوں پر اپنی نشست سنبھال چکا تھا، حسن رائد کے ساتھ بیٹھ چکے تھے۔ دوسری جانب شہاب بھی انہیں بیٹھا دکھائی دیا۔ رائد نے بے حد سرد نگاہوں سے اسے دیکھا جو مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے۔ مطیبہ کو اپنی غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رائد پر نگاہ پڑتے ہی خواہ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر منہ سیدھا کیے جج کو دیکھنے لگا۔ 5 منٹ کے بعد دونوں جانب سے وکیل اپنا اپنا کیس بیان کرنے لگے۔ جج صاحب، نکاح پر نکاح کر کے میرے ساتھی وکیل کے ساتھیوں نے نہ صرف معاشرتی غیر اخلاقی کا ثبوت دیا ہے بلکہ مذہب کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ شہاب کی جانب سے موجود وکیل نے پہل کی۔ جج صاحب، میں اپنے ساتھی وکیل کو درست کرواتا چلوں۔ جس نکاح کو بنیاد بنا کر یہ یہاں آئے ہیں وہ نکاح میری ملزمہ نے انجام ہی نہیں دیا اور نہ ہی انہوں نے دستخط خود کیے، حتیٰ کہ جو شخص ان کا پہلا شوہر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے انہوں نے کبھی اس کو دیکھا تک نہیں۔ سمیر نے شہاب کے وکیل کے جواب میں اپنے دلائل پیش کیے۔ کا ملزمہ یہاں موجود ہے؟ جج نے سمیر سے سوال کیا۔ جی بالکل، سمیر نے اس کی موجودگی کی تصدیق کی۔ میری گزارش ہے کہ وہ ادھر آ کر اپنا بیان ہمیں بھی گوش گزار کریں۔ جج کے کہنے پر مطیبہ نے ایک نظر ساتھ بیٹھے رائد کو دیکھا جس نے اس کا ہاتھ تھپتا کر جانے کے اشارہ کیا۔ مطیبہ نے سر جھکایا، خاموشی سے اٹھ کر کٹہرے میں جا پہنچی۔ قرآن شریف پر پہلے اس سے حلف لیا گیا۔ جی محترمہ، آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جج کی اجازت ملتے ہی مطیبہ نے ایک کاٹدار نگاہ جانب شہاب کی جانب ڈالی، پھر چہرہ گھما کر رائد کی جانب دیکھا جس کی نظریں اسے مطیبہ کا ساتھ دینے کی گواہی دے رہی تھی۔ میں کچھ نہیں، بہت کچھ کہنا چاہوں گی۔ یہ شخص جو آج میرا دعوے دار بنا بیٹھا ہے، میں اس کو ہرگز نہیں جانتی۔ میرے باپ نے مجھے اس کے ساتھ ہاتھ بیچا۔ مطیبہ پل بھر کو رکی، اس لیے اسے تلخ الفاظ کرنا بھی اتنی بھیڑ کے سامنے کسی تکلیف سے کم نہیں تھے۔ مجھے جب معلوم ہوا میں آفس سے اپنے گارڈ کے گھر پناہ لینے کے لیے چلی گئی۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جس لڑکی کی قیمت لگائی جائے اس کے ساتھ شریفوں والا سلوک نہیں ہوتا۔ اگر اس شخص کو مجھ سے غرض تھی تو میری ماں سے میرا ہاتھ مانگ کر شریفوں کی طرح آتا۔ اگر آپ اس سے پوچھیں کس دن اس نے میرا رشتہ بھیجا، اگر یہ اتنا ہی سچا ہے تو اس سے پوچھیں ہمارا نکاح کہاں ہے اور کس جگہ انجام پایا تھا اور اس کے گواہ کون کون تھے۔ یقیناً وہ بھی سب اپنی طرح جھوٹے اکٹھے کر لیے ہوں گے۔ نہ ہوش میں نہ مدہوشی میں نے اس شخص سے کسی قسم کا کوئی نکاح نہیں کیا۔ مطیبہ نے ایک ایک لفظ پر زور دے دے کر کہا اور جب بولی تو پھر بولتی چلی گئی۔ ہاں جواب، اور میرے اصل شوہر ہیں۔ میں نے اپنی مرضی سے ان سے نکاح کیا ہے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ۔ میں نے نکاح نامے پر دستخط بھی کیے اور قبول بھی کیا اور کہا بھی ہے یہ نکاح ہمارے اسی گارڈ کے گھر ہوا ہے اور اب میں اس شوہر کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ رہتی ہوں۔ غصے میں بولتے مطیبہ کا سانس پھول گیا۔ ٹھیک ہے محترمہ، اب آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ سکتی ہیں۔ جج نے کچھ پوائنٹس نوٹ کر کے مطیبہ کو اس کی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی اب آپ کے ملزم اپنی طرف کوئی ثبوت دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں۔ جج کا رخ اب شہاب کے وکیل کی جانب تھا جس نے جھوٹے گواہ بھی حاضر کیے تو اور فائق کو بھی پیش کیا۔ میں نے خود اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کیا ہے۔ مطیبہ حیران تھی کہ اس کا باپ اس قدر بے غیرت کیسا تھا جسے جیل میں بھی عقل نہیں آئی۔ وہ شہاب کے گن گاتا پھر رہا تھا اور ایک باپ سے بڑھ کر کون سچ بات کہہ سکتا ہے۔ شہاب کے وکیل نے اپنی بات پر وزن پیدا کرنا چاہا۔ کچھ دیر بیانات کا جائزہ لینے کے بعد جج نے اگلی پیشی کی تاریخ بتا دی۔
میرے خدا یہ شخص کس قدر گھٹیا ہے۔ حسن گاڑی میں بیٹھتے ہی صدمے سے بولے۔ صدمے میں تو مطیبہ بھی تھی۔ باپ کے رشتے میں ایک بھیڑیا اسے ملا جس نے بیچ چوراہے میں اس کی عزت کا جنازہ نکالا تھا۔ آج مطیبہ نے سر جھکا کر اپنے آنسو صاف کیے جنہیں رائد دیکھ چکا تھا۔ کورٹ سے نکلتے ہی اس کا پریشان چہرہ رائد کو مضطرب کر گیا تھا۔ رائد مجھے برکت کی طرف اتار دینا، میں کچھ دیر بعد آؤں گا۔ حسن نے اپنے دوست کے گھر رکنے کا کہا۔ جن کا گھر راستے میں پڑتا ہے؟ جی بابا۔ رائد نے اس بات میں سر ہلاتے گاڑی کا رخ برکت صاحب کی طرف کیا۔ ان کے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ مطیبہ بیٹے پریشان نہیں ہونا، اللہ بہتر کرے گا، ماں کو بھی گھر جا کر حوصلہ دینا۔ حسن نے پیچھے مڑ کر اس کے مردہ چہرے کو دیکھتے ہی سر ہاتھ پر رکھتے ہوئے تاکید کی۔ جی بابا۔ مطیبہ رائد کی طرح انہیں بابا کہنے لگی تھی۔ کچھ دنوں سے ہی انہوں نے تاکید کی کہ جب سے اس نے ان کے ساتھ اجنبیت والا رویہ ختم کیا تب سے اس نے جانا کہ وہ واقعی بہت اچھے انسان ہیں۔ ان کے مان بھرے انداز پر مطیبہ نے ان کو بابا کہنا شروع ہو گئی تھی۔ دھیان سے جانا اترتے وقت انہوں نے رائد کو تاکید کی تھی۔ جیسے ہی حسن دروازہ بند کر کے برکت کے گھر کے گیٹ کی جانب بڑھے، رائد نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا۔ آگے آ جائیں۔ رائد کے مخاطب کرنے پر مطیبہ نے ایک نظر بیک ویو مرر سے نظر آتی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، مطیبہ نے انکار کیا، مگر میں ٹھیک نہیں ہوں، اور جب تک آپ آگے نہیں آئیں گی ٹھیک نہیں ہوں گا، رائد نے ضدی لہجے میں کہا۔ مطیبہ اس کے انداز سے زچ ہوئی، غصے سے دھپ دھپ کرتی آگے آ کر بیٹھ گئی۔ ایک تو وہ پریشان تھی، اوپر سے رائد کی بے جا ضد۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فلمی باتیں پسند نہیں تھی، پھر خواہ کی ضد لگائی۔ اب یہاں بیٹھ کر جتنا رونا ہے رو لیں، کم از کم آپ کو تسلی تو دے سکتا ہوں نا۔ رائد نے اس کے بیٹھتے ہی سکھ کا سانس لیتے ہی گاڑی آگے بڑھائی۔ وہ تو شکر تھا کہ اس بحث سے پہلے ہی حسن برکت کے گیٹ کے اندر جا چکے تھے، ورنہ مطیبہ کا ان کے سامنے ہفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے رونے کی؟ مطیبہ کے لہجے نے چغلی لگائی۔ بالکل، آپ کو رونے کی قطعاً ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جس اعتماد کا مظاہرہ آپ نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا تھا، میری خواہش ہے کہ اس پورے کیس کے دوران آپ اتنی ہی با اعتماد نظر آئیں۔ رائد سامنے دیکھتے پتہ نہیں اسے سراہ رہا تھا، ہمت بندھا رہا تھا۔ مطیبہ کو سمجھ نہیں آئی، بندہ تھینک یو یوں ہی کہہ دیتا ہے۔ رائد نے پھر بھی اس کی خاموشی پر چوٹ کی۔ کس بات کا شکریہ؟ مطیبہ نے اچنبھے سے پوچھا۔ میں نے تمام وقت آپ کو مورل سپورٹ دی ہے، کتنا بڑا احسان کیا آپ نے آج میں نے آپ کو کوئی قدر ہی نہیں۔ رائد کے طنز کی وجہ سے مطیبہ سمجھ نہیں آئی۔ بہت شکریہ، میں بھی کسی ایسی مورل سپورٹ کر کے اس کا احسان بدلہ اتار دوں گی۔ مطیبہ نے اس کی بات سپاٹ لہجے میں کہا۔ وعدہ کریں؟ مطیبہ جذبات میں سوچے سمجھے بنا بول گئی، مگر اس کا اندازہ اسے نہیں تھا۔ جی بالکل پکا وعدہ، مطیبہ نے موڑ کر بھی بنا کہا۔ اب یاد رکھنا اس بات کو، رائد نے پھر اسے جتایا۔ میں اپنے موثروں کو کبھی نہیں بولتی، مطیبہ نے اسے باور کروایا۔ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارتے وقت بھی یاد رکھیں گی نا کہ رائد کی بات پر اس نے ایک الجھی نظر کی جانب رائد کی جاذب نظر چہرے پر ڈالی۔ کیا مطلب اب یہ کیس حل ہوتے ہی آپ نے میرے ساتھ تو ساری زندگی رہنا نہیں، اور پھر یقیناً آپ نے کسی نہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل تو کریں گی نا؟ تو جب شامل کریں گی تو ظاہر ہے ہم جیسوں کو کہاں زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ رائد کے منہ سے اس نے پہلی بار اتنے ہلکے پھلکے انداز میں اس رشتے کو ختم ہونے کی بات سنی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ سناٹے میں چلی گئی۔ نہیں، میں پھر بھی آپ کو نہیں بھولوں گی۔ نہ جانے اس کی آواز میں کیسا کھوکھلا پن تھا جسے رائد نے پوری طرح محسوس کیا۔ اس کے بعد سارا رستہ دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ رائد پیشی کے بعد پھر سے اجنبیت کی دیوار کھڑی کر چکا تھا۔ شام میں جب سب بیٹھے چائے پی رہے تھے تو رائد نے رفیہ کو مخاطب کیا، اگلی پیشی میں آپ کی ہمسائی کو بھی ہمارے ساتھ لے جانا ہوگا۔ چائے کا کپ صوفے کی ہتھی پر رکھتے ہوئے وہ سوچ انداز میں بولا، میں کل ہی اسے فون کر کے کہہ دوں گی وہ یہیں آ جائے تو تم لوگ اسے ساتھ لے جانا۔ رفیہ نے اس بات میں سر ہلاتے کہا، ٹھیک ہے، میں سمیر سے ڈسکس کر کے آپ کو ٹائمنگ کنفرم کر دوں گا۔ رائد نے ہولے سے سر ہلاتے ہوئے کہا، برکت نے تم دونوں کو آج رات اپنے گھر انوائٹ کیا ہے۔ حسن جو خاموشی سے رفیہ اور رات کی باتیں سن رہے تھے یکدم بولے۔ رائد نے ایک اچٹتی نگاہ مطیبہ پر ڈالی جس کی نظریں حسن کی باتیں سن کر ان پر اٹھیں۔ آپ دونوں بھی چلیں۔ رائد نے حامی بھرنے کی بجائے ایک اور تجویز دی، ہمیں نہیں صرف تم دونوں کو اس نے انوائٹ کیا ہے۔ میں اور رفیہ تو آج دوپہر میں بھی اس کی طرف گئے تھے۔ ایک وائف کا آپریشن ہوا ہے اور اس کے پتے میں پتھری تھی، بس اسی کی خیر خیریت پوچھنے گئے تھے کہ برکت اور اس کی بیوی نے اصرار کیا کہ بیٹے اور بہو کو آج رات ہمارے گھر پر آنے کے لیے کہیے گا۔ حسن نے ساری تفصیل بات بتا دی۔ میں نے ویسے بھی وظیفہ شروع کر رکھا ہے، اس وقت تو میں بالکل بھی نہیں جا سکتی۔ رفیہ نے فوراً انکار کا جواز پیش کیا۔ رائد ہونٹ پینچ کر رہ گیا۔
آپ تیار ہو جائیں۔ رائد نے مطیبہ کو مخاطب کیا، اور ہاں بیٹا تم اپنی تیاری کی طرف لگو، 7 بجے نکلنا ہے تو 6 تو بج چکے ہیں، لیکن گھنٹہ تو لگے گا۔ حسن نے فوراً مطیبہ کو وہاں سے اٹھایا۔ وہ چائے کا کپ رکھتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل میں بہت بار آیا کہ رائد کو میسج کر دے یا اس کے پاس جا کر اسے منع کر دے، لیکن اس کے انداز آج کل اتنی اجنبیت لیے ہوئے تھے کہ مطیبہ کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ خاموشی سے ان چند جوڑوں میں سے ایک جوڑا منتخب کیا جو مشال اس کے لیے ریسیپشن کی جوڑوں کے ساتھ لائی تھی۔ گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر باہر لاؤنج میں آئی، جہاں سیاہ شلوار قمیض میں رائد خوشبوئیں بکھیرتا تیار بیٹھا غالباً اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ انگلیاں تیزی سے موبائل پر حرکت کر رہی تھیں۔ اسے موبائل کے ساتھ مگن دیکھ کر مطیبہ نے گلا کھنگارا۔ رفیہ نماز کے بعد وظیفہ شروع کر چکی تھی، جبکہ حسن اپنے کمرے میں تھے۔ رائد ہی صرف لاؤنج میں موجود تھا۔ رائد نے سر اٹھا کر سرسری سی نظر مطیبہ پر ڈالنی چاہی، جو اس پر پڑنے کے بعد وہ سرسری نہیں رہ سکی۔ لائلک اور سٹیل گرے کلر کا بیل باٹم ٹراؤزر اور انگرکھا طرز کی شرٹ پہنے، لائٹ سی جویلری اور لائٹ کلر کا لپسٹک لگائے، دوپٹہ شانوں پر ڈالے، بالوں کی ہلکی سی چٹیاں بنائے، وہ رائد کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پر مطیبہ نے اب کی بار اس کی بولتی نظروں میں دیکھا۔ چلیں، اف یہ اعتماد۔ رائد ہولے سے مسکرایا۔ رائد سر ہلاتا اس سے پہلے لاؤنج کے دروازے میں سے باہر جا چکا تھا۔ مطیبہ پوری کوشش کرتی کہ اس کے سامنے اپنا اعتماد بحال رکھے، مگر اس کی نظروں کا ارتکاز مطیبہ کی دھڑکنوں میں جو شور برپا کرتا، وہ اسے اپنے ارادوں سے ڈگمگا کر رکھ دیتا۔ مطیبہ تیار ہو کر پہلے رفیہ کو بتا آئی تھی وہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہہ دیا۔ سلیمان بابا کو بتا دینا کہ ہم جا رہے ہیں۔ رائد نے باہر نکلتے ہوئے ہانک لگائی۔ سلمان نے کچن سے اچھا بھائی جی کی صدا بلند کی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر مطیبہ رائد کے ٹوکنے سے پہلے ہی خود ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ رائد نے مسکراہٹ دباتے اپنی سیٹ سنبھالی اور گاڑی میں بیٹھتے ہی مصنوعی سنجیدگی طاری کر چکا تھا۔ ان کے گھر کیا لے کر جانا چاہیے؟ رائد کے سوال پر مطیبہ اپنی سوچوں سے باہر نکل آئی۔ کس کے گھر؟ مطیبہ اس کے سوال کی جانب بالکل بھی متوجہ نہیں تھی، لہٰذا سمجھ نہیں پائی کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ چڑیا گھر۔ رائد اس کی بے توجہی پر چڑ کر رہ گیا۔ مطلب؟ مطیبہ نے گھور کر اسے دیکھا کہ برکت انکل کے گھر کی بات کر رہے ہیں، سوالیہ انداز میں پوچھا۔ مطیبہ نے جی بالکل، شکر ہے آپ کو یاد تو آ گیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ رائد نے لطیف سا طنز کیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے خیال کے مطابق میں نے کبھی آپ سے کوئی ادھار نہیں لیا، پھر آپ یہ جلی کٹی مجھے کیوں سناتے ہیں؟ مطیبہ نے بھی تنگ آ کر پوچھا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ادھار آپ لے چکی ہیں؟ رائد کی بات پر اس نے حیرت سے رائد کی جانب دیکھا اور ایک دم سوچنے لگی کیا 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 لیا ہے میں نے ادھار؟ وہ تیز تیز کر کے لڑنے کو تیار ہوئی۔ پھر کبھی بتاؤں گا، جو ابھی مسئلہ درپیش ہے بہتر ہے اس پر بات کی جائے۔ رائد نے اس کی توجہ ہٹائی اور جو پہلی بار ہٹ بھی گئی۔ میرے خیال میں ایک بوکے لے لیں اور کچھ فروٹس، بیمار کی عیادت کے لیے تو یہ چیزیں بہترین ہوتی ہیں۔ رائد اس کے مفصل جواب سے کچھ مطمئن ہوا اور گاڑی کو فلاور شاپ کی جانب بڑھا دیا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ گاڑی سے اترتے جان بوجھ کر اسے مخاطب کیا۔ ہم گروسری کے لیے آئے ہیں کیا؟ مطیبہ نے الٹا سوال کیا۔ رائد اس کی حاضر جوابی پر ہولے سے مسکرایا۔ نہیں، میں نے سوچا شاید آپ کو بھی کوئی پھولوں کے ہار یا گجروں وغیرہ سے شغف ہو تو پوچھ لوں۔ رائد نے جان بوجھ کر اسے تنگ کیا۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں، مطیبہ نے صفا چٹ جواب دیا۔ سیریسلی؟ رائد کا گمبھیر لہجہ بھی مطیبہ کو نظریں چرانے پر مجبور کر گیا۔ جی سیریسلی، مجھے ایسے لڑکیوں والے شوق کوئی نہیں، دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ بس آپ کو ایک ہی شوق ہے؟ رائد نے اپنا لہجہ پر اصرار بنایا۔ کیا؟ رائد کی بات پر وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ لڑنے کا۔ رائد کی بات پر اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی پتہ نہیں کیوں ہر بار چڑچڑے انداز میں ہی جواب دیتی تھی۔ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میرا لہجہ لڑنے والا ہو جاتا ہے۔ مزے سے رائد پر الزام لگاتی وہ اسے حیران کر گئی۔ صحیح ہے، سارا کچھ مجھ پر ڈال دیں۔ رائد نفی میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ مطیبہ نے کچھ دور کھڑے رائد کو دیکھا جو بڑے دوستانہ انداز میں پھول والے سے باتوں میں مصروف تھا۔ نہ جانے کیا جادو ہے اس شخص میں کہ ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ مطیبہ کی نگاہوں میں پہلی بار اس کے لیے بے حد محبت جاگی تھی۔ احسان سے محبت کا روپ دھار لیا تھا، مگر وہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ رائد کو کسی کی نظروں کے ارتکاز کا شک ہوا۔ پیسے نکالتے یوں ہی گردن موڑ کر مطیبہ کی جانب دیکھا۔
مطیبہ کو اس کو یوں اچانک پلٹ کر دیکھنے کی امید نہیں تھی۔ خود پر موجود مطیبہ کی گہری نگاہیں وہ نوٹ کر چکا تھا، حالانکہ مطیبہ نے بھی فوراً نگاہوں کو دوسری سمت موڑا تھا، مگر چہرے کی ہپت اس سے چھپا نہیں سکی۔ والیٹ واپس جیب میں ڈالتے اس نے پھولوں کا گلدستہ تھما، مڑ کر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ گلدستہ پیچھے رکھ کر ایک دفعہ کلی گلاب کی کلی مطیبہ کی جانب بڑھائی۔ مطیبہ آنکھوں میں حیرت سموئے سوالیہ نظریں اس کی جانب کیے پریشان سی بیٹھی رہی۔ ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ رکھ لیں، پھول دے رہا ہوں، بم تو نہیں جو اتنا گھبرا رہی ہیں؟ رائد نے لہجے میں حد المقدر مزاح کا رنگ دیا۔ پھول دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطیبہ نے اپنی طرف سے بڑی پتے کی بات کی۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو تو ایک کلی دے رہا ہوں، جن کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے تو پورا بوکے ہے۔ اب کیا مجھے ان سے عشق ہو گیا؟ اپنی بات یوں ہوا میں اڑائے جانے پر مطیبہ کا دل کیا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ اس کی مزید گل افشانیاں سننے سے خود کو بچانے کی خاطر مطیبہ نے فوراً کلی تھام لی۔ تھینکس، اسپاٹ لہجے میں اپنانے کا شکریہ، کہا، حالانکہ دل میں پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی تھی۔ ویسے آپ بہت کوئی لٹھ مار انداز میں تھینکس کہتی ہیں، بہتر ہے کہ نہ کہا کریں۔ خواہ مخواہ اگلا بندہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ رعیت کے تجزیے پر وہ اپنی کھلکھلاہٹ چھپا نہیں سکی۔ آپ نے کیا لوگوں کو جاننے میں بھی پی ایچ ڈی کر رکھی ہے؟ مسکراہٹ روکتے مزے سے اس کی جانب دیکھتے اب کی بار مطیبہ نے اسے چھیڑا۔ رائد بھی اس کی بات پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ نہیں، اب سوچ رہا ہوں کہ کر لوں، اپنے ساتھ ڈاکٹر کا اضافہ بھی کر لوں۔ رائد نے سر ہلاتے ایسے کہا جیسے اس کا مشورہ بے حد پسند آیا۔ بالکل، پھر آپ کا نام ہوگا ڈاکٹر رائد حسن، پی ایچ ڈی ان ہیومن نیچر۔ مطیبہ نے بھی اس بات کا مزہ لیا۔ زبردست آئیڈیا، بلکہ یہ تو سائنسز سبجیکٹ میں ایک نیا اضافہ ہوگا، ہیومن نیچر۔ رائد بھی اس کی اوٹ پٹانگ باتوں میں شریک ہو چکا تھا۔ راستے سے فروٹ بھی لے لیے اور برکت کے گھر پہنچنے پر بہت سے اتفاق انداز میں ان کا استقبال ہوا، اور ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹا رائد کا ہم عمر ہی تھا۔ بہت جلدی اس کی رائد سے دوستی ہوگی، اور لوگوں کی طرح وہ بھی رائد سے بہت مرعوب ہو چکا تھا۔ جبکہ ان کی بیٹیوں سے مطیبہ کی دوستی ہوگی تھی۔ دونوں ٹوئنز تھی، میٹرک میں پڑھتی تھی، مگر بے حد باتونی تھی۔ مطیبہ ایک لمحے کے لیے بھی بور نہیں ہوئی۔ آپی، آپ دونوں کا کپل ماشاءاللہ بہت پرفیکٹ ہے۔ ان میں سے بڑا سارا بڑی محبت سے مطیبہ کو کہنے لگی، نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ مطیبہ کی بات پر دونوں نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ انہی کے روم میں اس وقت ان سے باتوں میں مصروف تھی۔ تینوں بیڈ پر بیٹھی تھی اور مطیبہ کو تو کم مگر دونوں جہاں کی باتیں کر رہی تھی۔ کیوں آپی؟ فضا نے حیرت سے سوال کیا۔ رائد کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں، وہ بہت خوبصورت ہے، مطیبہ نے صاف گوئی سے کہا، اور وہ ایک دم ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ ارے وہ تو بھائی ہیں، کیا ہیں ہی، مگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی پرسنالٹی میں ایک عجیب سی کشش ہے، اور آپ کو کسی نے کہا صرف سفید رنگ ہی نہیں خوبصورتی کی ضمانت ہوتا، سامنے رنگ میں اس قدر کشش ہے کہ سفید رنگ تو کچھ بھی نہیں، اور آپ کے فیچرز ماشاءاللہ بے حد پیارے ہیں۔ سارا اتنی سمجھداری سے مطیبہ سے اس کی بات پر مسکرا اٹھی۔ ارے تم تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہو۔ مطیبہ نے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ایسی کمپلیکس باتیں کر بھی سکتی ہیں۔ وہ منہ پھلا کر بولی، یہ بات نہیں ہے، تم دونوں ہی کہہ رہی ہو تو یقیناً میں بہت پیاری ہوں گی، اور ویسے بھی جو خود اچھا ہو سب اسے اچھے لگتے ہیں۔ مطیبہ نے جلدی سے بات سنبھالی۔ کھانا کھا کر انہوں نے برکت اور ان کی بیگم سے اجازت لی۔ انکل، ان کو بھی ہمارے گھر کا چکر لگائیے گا۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی مطیبہ نے برکت سے کہا۔ ضرور بیٹا، برکت نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے شفقت سے کہا۔ آپ نے بھی آنا ہے، اور اب ہم لازمی آپ کے گھر آئیں گے، سارا شرارت سے بولی۔ شریر مطیبہ نے محبت سے اسے خود سے لپیٹا۔ سب سے مل کر دونوں گاڑی میں بیٹھے اور ایک بار پھر سفر شروع ہو گیا، اور اب کی بار دونوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی محبت سے بھی کسی سے بولتی ہیں۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد رائد نے پھر سے اسے تانگ کیا، وہ دونوں ہیں ہی اتنی کیوٹ سی۔ مطیبہ اب تک ان دونوں کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اور ویسے بھی میں نے کون سا آپ سے نفرتوں کے مظاہرے کیے ہیں جو آپ مجھے طعنے مار رہے ہیں؟ مطیبہ پھر سے تنگ ہو کر بولی۔ محبتوں کے بھی نہیں کیے۔ رائد نے اس کی بات پکڑی۔ مطیبہ اس کی برجستگی اور اظہار کے آگے بے بس ہو جاتی تھی۔ اب بھی خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ سڑکیں کافی سنسان تھیں۔ موڑ کاٹتے ہی ایک گاڑی سے گزرتے رائد کو محسوس ہوا کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے،
اور اب کی بار اس نے مطیبہ کو بتانے سے اعتراض کیا اور خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہے جان بوجھ کر ایک اور موڑ کاٹا تو وہی کالی گاڑی ان کے پھر سے پیچھے تھی۔ وہ یکدم گاڑی تیزی سے آگے کی جانب بڑھی۔ رائد نے سر جھکایا اور سوچ کر اس کا شک تھا کیونکہ وہ گاڑی آگے جا چکی تھی، مگر تھوڑا دور جاتے ہی اس نے گاڑی موڑ کاٹ کر ریورس کی اور اب رائد کی گاڑی بالکل سامنے تھی۔ یکدم رائد کو بریک لگانی پڑی۔